السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور سب ٹھیک ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام دین فطرت ہے۔ اس نے انسانوں کو مجرد زندگی گزارنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ انسان کو ایسی زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے جس کے تحت وہ اپنی تمام معاشرتی ذمہ داریاں پوری کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اسلام نے یہ تعلیمات نہیں دی کہ تم ترک دنیا کر لو اور جنگلوں اور غاروں میں جا کر رہنا شروع کر دو۔ اسلام معاشرتی زندگی گزارنے پر زور دیتا ہے، اس لیے دین میں ازدواجی زندگی اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 آدمی آپ کی عبادت کا حال پوچھنے آئے۔ جب ان سے بیان کیا گیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو بہت کم خیال کرتے ہوئے کہا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کس طرح کر سکتے ہیں؟ آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ سب معاف ہو گئے ہیں۔ ایک نے کہا، میں رات بھر نماز پڑھا کروں گا۔ دوسرے نے کہا، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ تیسرے نے کہا، میں نکاح نہیں کروں گا اور عورت سے ہمیشہ الگ رہوں گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، کیا تم لوگوں نے یوں کہا ہے؟ اللہ کی قسم، میں اللہ تعالیٰ سے تمہاری بنسبت بہت زیادہ ڈرنے والا اور خوف کھانے والا ہوں۔ پھر روزہ رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور ساتھ ساتھ عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ یاد رکھو، جو میری سنت سے روگردانی کرے گا وہ میرے طریقے پر نہیں۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصی ہونے کی اجازت مانگی تھی تاکہ یکسوں ہو کر عبادت کر سکیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ترک نکاح سے منع فرما دیا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نکاح نہ کرنے کی اجازت دے دیتے تو ہم خصی ہو جاتے اور کبھی نکاح کا سوچتے بھی نہ۔ مذکور بالا دونوں حدیثوں کا خلاصہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں مجرد زندگی کے بجائے ازدواجی زندگی گزارنے پر زور دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک میں نکاح کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ دوسری عورتوں میں سے کسی سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند آئیں، 2 سے، 3 سے اور 4 سے۔ ہاں، اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ تم ان بیویوں کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو۔ قرآن پاک میں جہاں اپنا نکاح کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہاں بے نکاح مردوں اور عورتوں کا نکاح کروانے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا، وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ۔ تم میں سے جن مردوں یا عورتوں کا اس وقت نکاح نہ ہو ان کا بھی نکاح کراؤ۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نکاح میری سنت ہے، پس جو میری سنت پر عمل نہ کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ بھلا نکاح کی اہمیت واضح کرنے کے لیے اس سے زیادہ اور کیا زور دیا جا سکتا ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔